بھڈے بھی ہم نے کیے, لڑائیاں بھی کی, اسکولوں میں ڈیسک اٹھا کے مار رہے ایک دوسرے کو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی اپنے سے بہت زیادہ پاورفل سے لڑ گیا, اس نے رکھ کے لگایا نا میرے. میں روتا ہوا گھر آیا, میں نے اپنے بڑے بھائی کو شکایت کی, اس نے کہا دیکھو پٹو تو روتے ہوئے گھر نہیں آؤ. یہ نہیں بزدلی ہے نا, یہ وہیں دو لگا کے, اور اگر پٹ نہیں لگا سکتے تو یہ آنسو نا گھر کے باہر ہی رکھا کرو. یہ موٹیویشن گھر سے ملتی تھی. تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. آج بچہ پٹ کے آئے روتا ہوا, مائے ہائے میرا بچے کو مارا کس نے, باپ آ جائے گا گن لے کے بندوق میں, کس نے مارا اس کو. ابے یہ تو لائف کا حصہ ہے یار, کبھی پٹتا ہے کبھی پیٹتا ہے, رو رہا ہے چل جا کے تو پیٹ کے آ جا, کیا ہے. جب میں اسکول گیا نا, پرائمری سے سیکنڈری اسکول گیا, تو میرے بڑا بھائی نے مجھے بٹھایا, بولا سیکنڈری اسکول میں جا رہے ہو تمہیں غنڈے قسم کے لڑکے بھی ملیں گے. وہاں تو بڑی عمر کے لڑکے ہیں نا, اور گھر سے دور تھا وہ اسکول. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے اسی وقت سمجھایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا دیکھو غنڈے قسم کے بھی لڑکے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ کسی ایک سے دوستی کبھی نہیں لگانا. یہ جو ہوتا ہے نا میرا بچپن کا بہت کلوز بلوز, یہ بعض لڑکے اسکولوں میں ہر طرح کے بہت بڑے غنڈے قسم کے ہوتے ہیں, بعض بڑے پپو سے ہوتے ہیں نا, ہر طرح کے ہوتے ہیں نا کلاس میں. بعض ایسی برگر فیملیوں کے ہیں, بعض بڑے غنڈے قسم کے ہیں. تو ہر طرح کے لڑکے ہمیں ٹکرے اسکول میں. تو اب کیا ہے کہ بھائی نے بولا تھا کہ جس سے بھی پھڈا کرنا ہے گھر آ کے شکایت نہیں کرنی, اور پھڈے کرنے ہیں. کوئی اگر پنچ لگائے تو وہیں لگا دینا ہے اس کو, گھر میں آ کے. مطلب یہ تھا کہ جو ہے وہیں کرنا ہے. مجھے یاد ہے ایک لڑکا تھا جو بعد میں کنڈکٹر بنا, نام بھی مجھے یاد ہے مگر میں نام نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ وہ پھر وہ سن لے بیان نا. وہ کنڈکٹر بنا ہے بعد میں, اتنا مضبوط آدمی تھا. تو اس سے میرا ہو گیا پھڈا, لیکن وہ تھا بہت طاقتور. اب وہ اس نے جو ہے نا تنگ کیا مجھے. مجھے یاد ہے وہ لڑکوں میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ٹانگ رکھ کے نا ٹیبل پہ, جیسے وہ نہیں اسکولوں میں یہی ہوتا تھا بھائی, اب بھی یہی ہو رہا ہے. بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا. مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا اس کے اوپر. میں نے کہا یار اگر میں نے اس کو کوٹا تو میں پٹوں گا زیادہ, یہ ہے بڑا پاورفل آدمی. نہیں کوٹا تو مجھے غصہ بہت آ رہا تھا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا نا مجھے. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, 6ٹھی کلاس تھی یا پتہ نہیں 7 کلاس تھی. وہ غنڈا بن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لڑکے نا جیسے نہیں ہوتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گول دائرہ بنا کے. میں گیا کلاس ٹائم, کیونکہ ٹیچر تھے نہیں اس دن, کلاس میں آئی نہیں کسی وجہ سے. میں نے رکھ کے نا اس کی ناک پہ مکہ لگایا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے, اللہ معاف فرمائے. اتنا زور سے کھینچ کے اس کے مارا اور بھاگ گیا میں وہاں سے. مجھے کیونکہ میرا غصہ تو نکل گیا نا, میں نے کہا بیٹا اب تو پٹے گا, گھر میں جا نہیں سکتے روتے ہوئے. لیکن اس نے تنگ اتنا کر کے رکھا ہوا تھا نا, میں نے کہا یار ایک دفعہ تو مارو. اور بڑی سیاست سے ہم نے کام لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنی زور سے میں نے اس کے ناک پہ مکہ مارا نا, اس کے آنسو نکل آئے تھے. اس کے بعد وہ میرے پیچھے بھاگا, لڑکے بھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شور شرابے میں نا بچت ہو گئی ہماری, کیونکہ لڑکوں نے بھی آ کے اس کو بھی پکڑ لیا, ہمیں بھی پکڑ لیا. میں تو چاہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو نہیں, لیکن مجھے چھوڑو, میں کہہ رہا ہوں اوپر سے, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑنا نہیں. اوپر سے چھوڑو مجھے, میں دیکھتا ہوں اس کو. بچے کبھی اپنی شکست تھوڑی مانتے ہیں, لیکن میرے دل کر رہا تھا یار اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑنا نہیں. میں نے جو کرنا تھا میں نے اس کو رلا دیا تھا. میں نے اتنا پاورفل آدمی تھا وہ. تو یہ بدماشیاں ہماری اسکولوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہوا کرتی. اسی بدماشی سے تو ہم نے پھر شادی کی ہے دوسری. اور کیا, جب ہم شادی کر رہے تھے گھر سب نے بولا ابے تمہارے نہیں, بڑے بھائی نے روکا مجھے. میں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں اتنا ٹرین کر دیا ہے, یہ کام بدماشی کے بغیر ہوتا نہیں ہے نا. تو اگر ہم ایسے ممی ڈیڈی کی طرح پڑھتے اسکول میں, پپو بن کے بالکل بریڈ پہ مکھن لگا کے جا رہے ہیں صبح صبح, جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں. ہماری اماں تو پراٹھا بنا کے دیتی تھی صبح صبح, پراٹھا کھا پتلی کری سے نکل. اور پیدل جاتے تھے, بہت دور تھا اسکول, اور پیدل جاتے ہوئے راستے میں جو بدماشیاں ہوتی تھیں, 5-6 لڑکے محلے کے جاتے تھے, سب چھٹے ہوئے ماشاءاللہ. اب تک مجھے یاد ہے, اور دل کرتا ہے. ایک دو تو ہیں بھی لنک میں, کبھی آتے ہیں, گپ شپ لگتی ہے, اسی سٹائل میں لگتی ہے جیسے پہلے ہم جایا کرتے تھے. تو وہ جو اسکول ہمارا اچھا خاصا دور تھا, مجھے یاد نہیں کتنے کلومیٹر تھا, لیکن اچھا خاصا دور تھا. ہم کتابوں کا بستہ لٹکا کے جا رہے ہیں صبح صبح, اور راستے میں شرارتیں کرتے ہوئے.
کسی کی کوئی چھڑ رکھی ہوئی تھی, کسی کی کوئی چھڑ. شوز تو اتارنا روز کا معمول تھا نا, جا کے یوں کیا, وہ اس کا سوٹ اتارا, وہ کیوں اتارا, وہاں پھٹا, اسکول پہنچنے سے پہلے پھٹے ہو رہے ہیں. اس کو مار رہے ہیں, اس کو چپیڑ مار رہا ہے. کسی کی کوئی چڑ رکھ لی تو اس کو اسی میں اتنا رسوا کر دیا بیچارہ. وہ نا ایک پپو سا آ گیا ہمارے گروپ میں. پپو سے لڑکے نہیں ہوتے بیچارے برگر فیملی کے, بیچارہ تھوڑا سا موٹا بھی تھا, قد بھی چھوٹا تھا. اس کو لڑکوں نے چھیڑ کے نا موٹو پتلو اور ٹکنو اور اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ مجھے لگا کہ یہ پاگل ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو مشورہ دیا, بیٹا تو اسکول چھوڑ دے, تو افورڈ نہیں کر سکتا, تو ممی ڈیڈی کے خاندان سے. بالآخر اس نے اسکول چھوڑ دیا اور صحیح کیا, ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا. لڑکے کہاں چھوڑتے ہیں. تو ایسی بدماشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا اسکول جاتے ہی پٹتے تھے, لیٹ پہنچ رہے ہیں تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے یوں, ایک وہ عادی ہو چکے تھے. بدتمیزی کبھی اپنے ٹیچروں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے نہیں کی. یہ ساری بدتمیزیاں آپس میں تھیں. ٹیچر کے ساتھ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اونچی آواز سے بات کی. ٹیچر نے مارا ہو تو میں نے شکایت کی ہوں مجھے کیوں مارا, الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ گھر میں سکھایا گیا تھا, بھائی ٹیچر ہے, شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے گھر میں ٹیچر کی. تو صبح جاتے ہی نا ایسے ڈنڈے لگتے تھے, یوں کیا, ایسے کیا, پھر یہ کیا. یہ اسٹائل ہوتا تھا ہمارا. ایک مخصوص ڈنڈے تھے لیٹ پہنچنے پہ, کیونکہ راستے میں شوز اتارے دوسرے کے, تو ٹائم پہ پہنچتے نہیں تھے. چلو بھائی مار کھائی, چلے گئے اندر, بس اور کیا کرتے. پھر وہاں کے ہوم ورک نہیں ہے تو وہاں ڈنڈے کھائے تھوڑے سے, ہیلی کاپٹر بنے, یہی ہو رہا ہوتا. صحیح, ایسے ہنسی خوشی الحمدللہ ہم نے زندگی گزاری ہے. تو اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جتنا آج کل ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ دل ہی نہیں لگ رہا پڑھائی میں نا, دل چاہ رہا ہے آج جلدی گھر چلے جاؤ نا کہیں سے, تو کھڑکی سے بھی چھلانگ لگائی ہے. کلاس میں نا ٹیچر وہاں منہ کیا, ادھر سے نکلے پتلی گلی سے نکل کے گھر آ گئے. تو گھر والے پھر پوچھتے تھے جلدی کیوں آ گئے. ایک دفعہ یہی ہوا کہ گھر والے اسکول پہنچ گئے, پرنسپل سے ملے, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بچہ گھر کیوں آ گیا جلدی, آپ کا کوئی نگرانی نہیں ہے. پرنسپل نے کہا بھائی سالے تم کھڑکی سے نکلتے بھی ہو اور ہمیں ذلیل بھی کر رہے ہو. کیا کریں یار, ماضی کا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا. اب سارا آرٹیفیشل زمانہ آ گیا ہے نہ, بچوں میں درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے تو سارے دوست احباب درختوں پہ ہی رہتے تھے اکثر. میرے کتنے دوست ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں درختوں سے گر کے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کی انگلی ٹوٹی. تو اب تو بچہ درخت دیوار پہ نہیں چڑھ سکتا. مجھے یاد ہے جب میں 2008 میں ادھر آیا نا یہاں, ظاہر اب تو میں مسجد کا امام تھا, مفتی طارق مسعود کے نام سے مشہور ہو چکا تھا میں. اس وقت بھی میرے بیانات جاتے تھے, لوگ جانتے تھے. ایک دن مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی, گھر کا دروازہ بند ہے. میں نے کہا یار کون گھر فون کرے, گھر والوں کی نیند کر. میں دیوار سے ٹاپ کے اندر چلا گیا, کسی بندے نے دیکھ لیا. تو میں تو ایسے اڑا, انہوں نے دروازے انہوں نے کیا ٹاپ کے اندر چلا گیا. ہم نے کہا بندے نے دیکھ لیا, کسی کو میرے بارے میں کمنٹس کیا, یار یہ مفتی بہت یہ مفتی, یہ مسجد کا امام ہے, ایسے ٹاپ رہا ہے یوں کر کے نا. تو اس کے بعد اب میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں نا, ابھی بھی میں کبھی دیر ہو جائے تو میں ٹاپ کے چلا جاتا ہوں, لیکن میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں یار کوئی. اب تو خطرہ یہ کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے نہ ڈال دیں. تو اب میں بندوں سے کہتا ہوں یار آپ دروازہ بجاؤ, کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو یہ ہم نے بچپن میں اسٹڈی کی جگہ ایک درخت پہ بنا لی تھی ہم نے. بادام کا درخت تھا ہمارے دوست کے گھر, وہاں چڑھتے تھے ہم جا کے اوپر ٹہنی پہ جا کے بیٹھ کے, بعض دفعہ پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو یہ لائف کو نا انجوائے بچوں نے جس طرح ہمارے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا جو ہماری عمر کے ہیں, اب بچے اس طرح انجوائے. اب سارا دن پب جی کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور ویڈیو گیم میں لگے رہتے ہیں. گردنوں کے مسئلے ان کے ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں, سروائیکل پین اور مختلف آڑے ترشے ہو جائیں گے. یہ ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے 4 شادیاں تو دور کی بات, ان میں ایک کا بھی جذبہ نہیں رہے گا.